أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه او كما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. عزیز بزرگوں، گزشتہ 2-3 دنوں سے اکثر نیوز پر اور سوشل میڈیا پر ایک کلپ کافی چل رہی ہے کہ ایک شخص وسیم رضوی نامی قرآن کی آیتوں کو لے کر وہ سپریم کورٹ جاتا ہے اور مقصد یہ ہے کہ قرآن میں یہ جو آیتیں ہیں یہ آیتیں قرآن میں نہیں ہونی چاہیے. 2 باتیں اس نے خاص کہی ہے. سب سے پہلی بات کہ قرآن پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا وہ بالکل برحق قرآن ہے، بالکل درست قرآن ہے، لیکن ان کے بعد جو ان کے خلیفہ ہوئے، نائب ہوئے صحابہ، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے قرآن کے اندر تبدیلی کر دی ہے. ایک بات یہ کہی. دوسری بات یہ کہی کہ تبدیلی یہ کی ہے کہ قرآن کے اندر ایسی اصل میں بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی اعتراض کر رہا ہے، بھائی مجھے کسی سے دشمنی ہے، اعتراض کرنا ہے تو بھائی پڑھ لکھ کے اعتراض کرو. بعض مرتبہ اعتراض کرتے بھی نہیں آتا ہے. وہ کہتا ہے کہ قرآن میں ایسی 26 آیتیں ہیں، حالانکہ 26 نہیں ہے. یہ اعتراض بہت جونا ہے، بہت پرانا ہے. اس لیے میں نے کہا نا ابھی، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. 24 آیتیں ہیں، بہت پرانا گھسا پٹا اعتراض ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لیکن میں نے اس موضوع کا آج انتخاب پسند اس لیے کیا کہ آپ کو میں یہ سمجھا سکوں اور آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھا سکوں کہ دراصل یہ جو اعتراض ہوتا ہے تو اس کی موٹی موٹی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے. تو دوسری بات یہ کہی کہ قرآن میں ایسی آیتیں ہیں جس میں کافروں کو مارنے کا، جہاد کا حکم دیا گیا ہے، اور اس قسم کی آیتیں. عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھے کہ قرآن یہ اس مالک کی کتاب ہے اللہ کی جو اللہ کے متعلق حدیث پاک میں ابو داؤد شریف کی روایت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ اللہ رحمان ذات ہے. اور رحمان کا مطلب ایسا ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ پیار کرنے والی ذات ہے، محبت کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے. اور ایسی رحم کرنے والی ذات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں تک کہ اس کے بندوں میں سے کوئی بندہ دوسرے اس بندے پر رحم کرتا ہے. کسی سے کوئی قصور ہوا اس کو معاف کر دیا، کسی نے کوئی ظلم کر دیا اس کو معاف کر دیا. اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ ہمیں اتنا پسند ہے کہ ہم اس بندے پر بھی رحم کر دیتے ہیں جو بندہ کسی اور پر رحم کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں، ہمیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں ہمیں تو پڑھوایا گیا بار بار، پڑھو الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم.
کہ تمہارا جس رب سے واسطہ ہے وہ تو بہت محبت کرنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے، وہ اللہ کسی پر ظلم کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ رحیم اور رحمان ذات ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب رحمان ذات ہے اللہ، تو اللہ کے تمام حکم جو قرآن میں نازل ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے وہی ہوں گے جو اس کی مخلوق کے لیے، اس کے بندوں کے لیے خیر خواہی والے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں، اللہ نے یہ جو قرآن اور یہ جو کتاب نازل کی ہے، پہلے اعتراض کا میں جواب دوں کہ اس قرآن میں نعوذ باللہ تبدیلی کر دی گئی ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ کیوں؟ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اس قرآن کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس لیے جب قرآن نازل ہوتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جب پڑھ کے سناتے تھے قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو حضور بھی ساتھ ساتھ میں پڑھتے تھے۔ تو قرآن نازل ہوا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ حضور آپ اپنی زبان نہ ہلائیں، آپ حرکت نہ دیں، آپ تکلیف نہ اٹھائیں۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام وہ قرآن اتار کر آپ کے پاس سے چلے جائیں گے، ان علینا جمعہ، اس کو پورا جمع کر کے ہم آپ کے سینے میں بھی بٹھا دیں گے، وہ بیانہ، اور اس میں کیا اللہ فرمانا چاہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، وہ بھی ہم آپ کو بتلا دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد سے ساتھ ساتھ میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور کیسی حفاظت کی ذمہ داری؟ دیکھیے، دوسری آسمانی کتابیں تورات، انجیل، زبور، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے، لیکن آج یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ نے نازل فرمائی تھی، اس لیے کہ وہ تبدیلی کا شکار ہو گئے، اور وہ تبدیلی ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوئی ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی، امت کو سونپ دی تھی۔ اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کبھی کبھی قرآن کے خلاف کچھ سازشیں ہوتی ہے، کبھی کوئی نوا قرآن چھپواتا ہے، کبھی کوئی قرآن کے نقطے آگے پیچھے کر دیتا ہے، کوئی قرآن کے خلاف اپلیکیشن نکالتا ہے، لیکن اللہ نے لاکھوں نہیں کروڑوں کی شکل میں قرآن کے حافظ دنیا میں ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اگر کوئی قرآن دنیا کے کسی کونے میں غلط چھپا ہے تو وہ ایک دوسرے کونے میں بیٹھا ہوا حافظ قرآن کہہ دیتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، قرآن ایسا ہے، قرآن ہے۔ اور دیکھیے سب سے بڑی بات، یہ کتاب کے معجزہ ہونے کی سب سے بڑی بات، 6000 کے قریب قرآن میں آیتیں ہیں، اور 15 پیج والا جو قرآن اگر ہے، 15 لکیر والا قرآن، 15 لکیر جس میں ہوتی ہے، 15 لیٹی والا، تو اس کے حساب سے قرآن کے 600 صفحے ہوتے ہیں، 600 پیجز ہوتے ہیں۔ یہ یاد کرنا آسان ہے کیا؟ دوسری کوئی کتابیں اٹھا کر دیکھو کہ 600 پیج یاد کرنے ہو سکتے ہیں کسی کو یاد؟ ارے چلو کوئی کر بھی لے گا، لیکن اکا دکا 10 15 20 100 50 ہوں گے۔ اتنی بڑی تعداد میں قرآن کو حفظ کرنے والے، یاد کرنے والے، کہ شاید دنیا کی کوئی بستی محلہ ایسا خالی ہوگا جس میں قرآن کے حافظ نہ ملتے ہو، اور ہر رمضان میں کھڑے ہو کر ہمیں قرآن سناتے ہیں۔ تو یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور قرآن کی جو حفاظت کی گئی ہے وہ سینوں کے ذریعے سے کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی سنتے، صحابہ یاد کرتے، اور حضور کے دور میں کئی صحابہ حافظ قرآن تھے، کئی صحابہ حافظ قرآن تھے، قرآن کو یاد کیے ہوئے تھے۔ تو سب سے پہلی بات، قرآن میں کوئی تبدیلی کر ہی نہیں سکتا ہے، کوئی کٹ پٹک کے مر جاوے، کوئی دنیا کی لاکھ کوشش، ایک دنیا کی ایک بہت زیادہ متعصب حکومت جو مسلمانوں سے بہت تعصب رکھنے والی، وہ قرآن کتاب کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر، اپنی مجلس کے اندر اٹھا کر یوں کہتی ہے، یہ کتاب
جب تک موجود ہے اور یہ کتاب جب تک زندہ ہے کتاب، وہاں تک تم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے اندر انتشار ہو تو اس کتاب کو تبدیل کیا جائے۔ تو یہ تو ہمارے لیے معجزہ ہے کتاب قرآن مجید۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات، قرآن زندہ کتاب ہے، ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے۔ اخبار کل کا آج پرانا ہو جائے گا، قرآن جس دن کھولو بالکل تازہ، ایسا معلوم ہوتا ہے آج نازل ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی آپ وفات پا چکے، تو اس کی گردن میں اس تلوار سے اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، وما محمد الا رسول، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ اگر آپ وفات پا جاتے ہیں یا آپ کی شہادت ہو جاتی ہے تو کیا اے مسلمانوں تم اپنے الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، یعنی دین کو چھوڑ دو گے؟ حضرت عمر فرماتے کہ ایسا لگا کرنٹ لگا جسم میں، ایسا معلوم ہوا کہ جیسے آج اترا ہے یہ قرآن۔ تو یہ قرآن زندہ کتاب ہے، روزانہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور سب سے زیادہ اس قرآن کے ریسائٹر پڑھنے والے، سب سے زیادہ اس کتاب کے پڑھنے والے ہیں دنیا کے اندر، مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی پڑھتے ہیں بہت سارے، اور بہت سارے وہ غیر مسلم جو متعصب نہیں ہیں، جن کے دلوں میں تعصب نہیں ہے، وہ اس قرآن کو، اس کتاب کو بہت محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، پوترتا کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے بابا قوم مہاتما گاندھی جی نے کہا تھا کہ اس کتاب کے الہامی ہونے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، یعنی یہ کتاب اوپر سے نازل ہونے میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے باتیں، اس کی چیزیں سب وہ ہے جو ایک مالک، ایک خالق، ایک دنیا کو پیدا کرنے والا ہی اتار سکتا ہے۔ تو الغرض عزیز بزرگوں، سب سے پہلی بات کہ قرآن مجید اللہ کی نازل کردہ کتاب۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس قرآن میں تبدیلی، شک شبہ، ایک نقطے کی گنجائش نہیں ہے۔ صحابہ پر اعتراض کر کے یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے تبدیل کی، اس کے پس منظر کو ذرا سا آپ سمجھیے۔ اصل میں ہوا یہ، جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جیسے یہ قرآن ابھی ہمارے سامنے دو پوٹھوں کے درمیان میں ہے، بھئی قرآن، بھئی ہم کہتے قرآن کہاں ہے تو ہم لے کے آتے بھئی یہ قرآن ہے نا، مسجدوں میں رکھے ہوئے، گھروں میں رکھے ہوئے، تو بھئی قرآن اس کو کہتے ہیں۔ حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اس زمانے میں کیا تھا کہ قرآن محفوظ کیسے، ابھی کیسے محفوظ ہے؟ بھئی پوٹھوں کے درمیان میں ہے قرآن، یعنی چھپا ہوا قرآن ہے۔ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ قرآن کو محفوظ رکھنے کا، قرآن کو باقی رکھنے کا طریقہ سینہ بسینہ، کہ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کروایا، صحابہ نے اپنی اولاد کو، انہوں نے اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے تعلق، ایسے قرآن یاد ہوتا تھا۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ صحابہ کے پاس جو چیز ہوتی تھی اس پہ لکھ لیتے تھے، کوئی پتے پر، کوئی چمڑے پر، اور کوئی پتھروں پر۔ آج بھی ترکی کے میوزیم کے اندر، اور اسی طریقے سے آپ چلے جائیں حرمین کے میوزیم کے اندر، ایسے پتھر، ایسے چمڑے، ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہے جس میں قرآن اس زمانے میں جو لکھا جاتا تھا، محفوظ کیا جاتا، ویسا رکھا ہوا تھا۔ خیر، حضور جب دنیا سے رخصت ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا۔ اب ایک جنگ ہوئی، جنگ یمامہ، اور اس جنگ کے اندر بہت سارے صحابہ جو حافظ قرآن تھے، وہ اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ قرآن کو کاغذ اور اسی طریقے سے لکھائی کی شکل میں ایک محفوظ کر کے رکھ دیا جاوے، ورنہ اتنے سارے حافظ قرآن دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، اتنے سارے شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو، حالانکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کو علم تھا، لیکن اپنی طرف سے ایک کوشش کر کے چلے جاوے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے تو منع فرما دیا، لیکن کچھ زمانے کے بعد جب کاتب وحی حضرت زید اور اسی طریقے سے اور صحابہ کرام نے جب اصرار کیا تو حضرت ابوبکر صدیق تیار ہوئے۔ اب دیکھیں قرآن کو کیسے محفوظ کیا گیا کتابوں کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ کی ایک کمیٹی بنائی، چند صحابہ کی، اور جس میں بڑے بڑے صحابہ تھے، حافظ قرآن تھے، اور یہ کہا جس کے پاس قرآن جو یاد ہو
وہ اپنے ساتھ ایک ایک آدمی کو لے کر آوے کہ بھئی میں نے یہ آیت نبی سے سنی تھی اور یہی آیت انہوں نے بھی نبی سے ایسے ہی سنی تھی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اور پوری ایک کمیٹی ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے حضرت ابوبکر صدیق نے جب قرآن کو جمع کیا دو پوٹھوں کے درمیان تو علماء نے لکھا ہے 4-5 مرحلے انالیسس کیے گئے، اس کے بعد جا کر قرآن دو پوٹھوں کے درمیان میں آیا اور ورق کے اندر آیا، اور اس کے بعد قرآن مجید کو اس طریقے پر جمع کیا گیا. تو الغرض عزیز بزرگوں، صحابہ کرام کے دور میں جو قرآن جمع ہوا وہ وہی قرآن جمع ہوا جو صحابہ نے نبی سے سنا تھا، اور صحابہ نے نبی سے سن کر بھی اپنے ذہن، اچھا بعض مرتبہ کیا ہوا کہ اپنے ذہن پر اعتماد نہیں کیا، جیسے میں نے پکا نبی سے یہ سنا ہے، کہا آپ نے سنا ہے لیکن آپ اپنے ساتھ ایک گواہ بھی لے کر آئیے کہ انہوں نے بھی ساتھ میں ویسی آیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طریقے سے سنی تھی. اس طریقے سے کر کے قرآن کو جمع کیا گیا ہے. اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اللہ نے جو کتاب اور جو احادیث ہمیں دی ہے، دیکھیے دنیا میں بہت ساری کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، لیکن ان کو جو مذہب کی جو کتابیں ہیں ان کو ہاتھ میں دے کر کہی جاوے یا اسی طریقے سے ان کو مالک کا واسطہ دے کر کہا جاوے، وہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی کتابیں جو ہمارے رب نے مالک نے نازل کی ہے. بعض کتابوں کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے دنیا کے اندر جو دوسرے مذہب کی ہے کہ صرف یہ ایک خیال آیا تھا کسی کے ذہن میں اور اس نے اس طریقے سے کتاب کو لکھ دیا ہے. قرآن یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر آج جیسے میں حافظ قرآن ہوں، اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ قرآن اپنے استاد ان سے ہی حفظ کرنا اور یاد کرنا شروع کیا ہے تو یہ نسب نامہ ملتے ملتے سیدھے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا. لکھا وہ اس کو تو ابھی رہنے ہی دیجئے، سینہ بسینہ جو چلا ہے کہ میں نے اپنے استاد ان سے، انہوں نے اپنے استاد ان سے، اور پھر ہوتے 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 تابعین، تبع تابعین، تابعین، صحابی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان صحابی نے اس آیت کو اس طریقے سے سنا ہے. تو ایسے قرآن کو محفوظ کیا گیا. دوسری بات، صحابی پر اعتراض کیا ہے اس نے کہ نعوذ باللہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی. مثال مشہور ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے. سنا ہوگی آپ نے یہ مثال؟ جب کچھ ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ کھمبے کو پکڑ کے مطلب کسی بھی طریقے سے کہ یہ گر جاوے، یہ ٹوٹ جاوے. تو ایسا ہو رہا ہے ان لوگوں کے ساتھ. صحابہ کے متعلق تو قرآن اترا ہے. اللہ نے سورہ لم یکن میں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے. سورہ فتح کے اندر اللہ نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سب مسلمانوں سے راضی ہو گیا، ان سب لوگوں سے اللہ نے رضامندی کا اعلان کر دیا جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ سے اس درخت کے نیچے بیعت کری تھی، اور وہ سارے صحابہ سے راضی. اور وہ سارے صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان نہیں تھے، تو ان کی طرف سے حضور نے کہا یہ عثمان کا ہاتھ ہے. معلوم ہوتی ہے اس سے یہ بات کہ عزیز بزرگوں ایک بات ذہن میں رکھے، اگر کسی نے صحابی کو نشانہ بنا لیا تو یاد رکھیں پھر نبی پر اعتماد ختم ہو جائے گا. اگر کوئی شخص صحابی پر صحابی کو نشانہ بناتا ہے، صحابی کون ہے؟ صحابی وہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی روحانی جسمانی آنکھوں سے دیکھا ہے. پوری امت کے کتب، غوث، ابدال، بزرگ، ولی، عالم، مفتی، حافظ، قاری سب جمع ہو جاوے، ایک صحابی نے نبی کے پیچھے پڑ کھڑے رہ کر جو نماز پڑھی ہے اس کے برابر بھی ثواب سب کا نہیں پہنچ سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کا مقام وہ ہے. اس لیے یہ جو کوشش کی جا رہی ہے صحابہ پر اعتماد کو ختم کرنے کی، صحابہ سے بھروسہ کو، دیکھیے صحابہ معصوم چاہے نہیں ہے، معصوم کا مطلب ہوتا ہے بخشے بخشائے، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ صرف انبیاء ہے اس دنیا میں جو معصوم، جیسے بچہ پیدا کتنا معصوم ہے، یعنی معصوم کوئی گناہ اس پہ نہیں ہے، بالکل پاک صاف ہے. اسی طریقے سے انبیاء کی ذات ہیں جو بالکل معصوم ہے، یعنی انبیاء کی ذات ایسی معصوم ہوتی ہے. دیکھیے ایک یہ گناہ ہے، یہ گناہ ہم تک آتا ہے اور بعض مرتبہ ہم بھی گناہ تک جاتے ہیں، یہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ.
کہ بھئی ہم خود چل کے بھی گناہ تک جاتے، بعض مرتبہ گناہ اٹھ کے ہمارے سامنے آتا ہے۔ انبیاء کی ذات وہ ہیں کہ گناہ اور نافرمانی ان کے ارد گرد بھی وہ سامنے سے چل کے نہیں آتی ہے، یہ ہے انبیاء۔ اور صحابہ کی وہ ذات ہے جو خود گناہوں سے کوسوں دور رہنے والی ذاتیں ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت سب سے پہلے اس نے اعتراض حضرت ابوبکر صدیق پر کیا۔ یاد رکھیں حضرت ابوبکر صدیق پر اعتراض کرنا ایسا ہے گویا ہمارے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں اگر کوئی دل میں بات لاتا ہے ذرہ برابر بھی تو اس کا ایمان گیا، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایمان اور حضرت ابوبکر صدیق کا صحابی ہونا یہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور ہجرت کے موقع پر سب سے پہلے مدینہ نہیں گئے، غار ثور کے اندر 3 رات آپ نے قیام فرمایا، تو اللہ وہاں پر ہوا یہ مکہ والوں نے کافی لوگوں کو پیچھے لگا دیا، تو اس موقع پر کچھ لوگ غار کے بالکل سامنے آ کے کھڑے ہو گئے، تو اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے تھے کہ حضور یہ لوگ آ گئے، نیچے جھک کے اگر انہوں نے دیکھ لیا تو نظر آ جائیں گے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ اللہ قرآن اتار رہا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، وہ 2 میں سے دوسرا جب اپنے ساتھی سے بات کر رہے تھے تو اللہ کے نبی اپنے ساتھی اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اس لیے عزیز بزرگوں 2 باتیں آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے قرآن ہدایت کا آخری ایڈیشن ہے، اس لیے یہ سب اعتراض پرانے ہو گئے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کھسیانی بلی کھمبا نوچے، جیسے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے ودو لو تدہن فیدہنون، وہ کسی بھی طریقے سے اسلام کے اندر قرآن کے اندر کوئی نقص کوئی کمی، جیسے بہت سارے ایسے گھسے پیٹے اعتراض کسی سے کچھ نہیں ہو بنتا، جیسے بعض یہودی عیسائی وہ لے کے آ جاتے ہیں اعتراض جو بہت پرانے ہو گئے، کئی جوابات دیے جا چکے، لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں بنتا تو بھائی کچھ نوا لاؤ، نوا کچھ نہیں، بس وہی پرانے گھسے پیٹے اعتراض چل رہی ہے۔ اس لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی زیادہ کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ویل لکل ہمزۃ لمزہ، کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہمزہ اور رمزہ اسی طریقے کا معاملہ ہوگا۔ تو الغرض عزیز بزرگوں 2 باتیں، قرآن برحق کتاب ہے، صحابہ ہماری آنکھوں کے روشن چراغ ہے، نبی کا جن پر بھرپور اعتماد تھا۔ 2 باتیں، تیسری اور آخری بات بتا دوں، یہ 24 آیتوں کو لے کر اعتراض ہے۔ 24 آیتوں میں کیا کیا ہے؟ جیسے ایک آیت جہاد، اسی طریقے سے مشرکین کو ناپاک کہا گیا، اسی طریقے سے ایک قرآن کی آیت ہے حیث وجدتموہم فاقتلوہم، اصل میں سورہ نساء کی یہ آیت ہے، اور اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ تم کافروں کو جہاں کہیں بھی پاؤ انہیں قتل کر دو۔ تو اس آیت کو لے کر اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ دیکھو نعوذ باللہ قرآن ہنسا کو بھڑکا رہا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، حکومت کے بہت سارے قانون ہوتے ہیں، جیسے وکیلوں کے آپ پاس جائیں تو ظاہر سی بات ہے جج سے جب بات کرنی ہو تو جس پر مقدمہ چل رہا ہے یا جس کا کیس ہے تو آدمی خود بات نہیں کرتا، بھائی وکیل اپنی بھاشا میں بات کرتا ہے کہ جج صاحب سیکشن فلاں کے تحت، سیکشن فلاں کے تحت یا یہ قانون کے تحت میرے اس مجرم کو یا ملزم کو رہا کر دیا جاوے، معاف کر دیا جاوے، یا اس پر یہ جرم عائد کر دیا جائے، تو وہ زبان جج سمجھتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے قرآن کی ایک مخصوص زبان ہے، وہ کون سمجھے گا؟ جس نے کبھی قرآن پڑھا بھی نہیں، کھول کے دیکھا بھی نہیں، بس صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ لیا جائے گا، تفسیریں دیکھی جائے گی، قرآن کے ماہرین اس کو سمجھائیں گے، جو اس کے بیک گراؤنڈ سے واقف ہے کہ بھئی اس کا پس منظر کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اس قسم کی ساری آیتوں کو یہ ایسا ہی ہوا جیسے میں آپ کو خود آپ ہنسیں گے، جیسے ہوا نا باز مردہ، ابھی کیا ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بھئی کسی ایک کو بدنام کرنا ہے تو اس کے ایک بھاشن میں سے کچھ ٹکڑا نکالو اور اس کو دوسرے کے ساتھ جوڑو اور پبلک میں چلا دو، پھر اس کے بعد جانچ اور پڑتال ہوتی ہے کہ اس نے تو یہ کہا تھا، ہوتا نا میں پٹھان کا بچہ ہوں، آلو ڈالو یہ نکلے، لیکن جب حقیقت میں وہ تمام بیانات کھولتے تو بات ہی کچھ اور نکلتی ہے کہ بھئی ایسا تو کہا ہی نہیں گیا ہے۔
لیکن سوشل میڈیا پر اتنا زیادہ چلا کہ جس کی وجہ سے یہ سمجھتے کہ یہی کہا گیا. یہ قرآن کے ساتھ بھی ہو رہا ہے کہ اس کی آدھی آیت کو بیچ میں سے کاٹ دیا گیا. جیسے میں قرآن میں یہ کہوں کہ قرآن یوں کہہ رہا ہے کہ قرآن میں ہے لا تقربوا الصلاۃ کہ نماز کے قریب مت جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے نماز کے قریب مت جاؤ. اس کا مطلب کہ ہمیں نماز نہیں پڑھنی ہے، قرآن یہ کہہ رہا ہے. لیکن آگے پیچھے کا پڑھیں گے پھر سمجھ میں آئے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ وانتم سکارا اس حالت میں کہ جب تم شراب پیے ہوئے ہو. جب آگے پیچھے کے مضمون کو جوڑا جائے گا تب بات سمجھ میں آئے گی. اس قرآن کی آیت میں جہاں یہ کہا گیا، میں ایک آیت اس کا پس منظر بتا دوں اور سب آیتیں اسی طریقے پر ہیں، اس لیے ان چیزوں سے آپ بالکل بے فکر رہے، ان کے تمام جوابات موجود ہیں. اچھا بعض مرتبہ مسلمان خود بھی یہ جہاد کے لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا کہ مسلمان خود بھی اپنے طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں کہ یہ لفظ سے اس کو خود کو ڈر لگتا ہے. حالانکہ جہاد کا مطلب بالکل آسان لفظوں میں کہا جاوے جس پر ظلم ہو، جس کے اوپر زیادتی ہو، اس کو انصاف دلانے کے لیے کھڑے رہنا، اس کا نام جہاد ہے. اور یہ تو پوری دنیا میں ہو رہا ہے، ہر مذہب کے اندر ہو رہا ہے، تمام لوگ کر رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک لفظ کو اتنا بدنام کیا گیا، اس کی شبیہ کو اتنا بگاڑ دیا گیا اس کی حقیقت. تو میں یہ آیت کے متعلق ذکر کر دوں. اصل میں اس آیت کا پس منظر جو ہے، بیک گراؤنڈ جو ہے کہ یہ جو کہا گیا مشرکین کو جہاں کہیں پاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے صحابہ پر 22 سال پر تکلیفیں گزاری گئی. 22 سال تک حضور جب راستے میں چلتے ہیں کچرا ڈالا جاتا ہے، آپ راستے میں چلتے کانٹے بچھائے جاتے ہیں، صحابہ کو مارا جاتا ہے، دھوئیں کے اندر لپیٹا جاتا ہے، مٹیاں ڈالی جاتی ہیں، ہجرت کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، کبھی جنگ بدر میں، کبھی جنگ احد میں، کبھی جنگ خندق میں. اتنی پریشانی کر دی گئی کہ حضرت سمیہ جیسی معصوم ہستیاں بھی جس سے نہ بچ سکی اور حضرت سمیہ کو بھی دردناک طریقے پر شہید کر دیا گیا. یعنی 22 سال تک دیکھا گیا ان لوگوں کو، لیکن ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی اور ان کا ظلم بڑھتا ہی جا رہا تھا. ان کے ظلم کو روکنے کے لیے قرآن میں اللہ نے وہ آیت نازل فرمائی. یہ تمام دنیا کے کافروں، مشرکوں، نافرمانوں کے لیے ہرگز یہ بات نہیں ہے. اس کا پس منظر بیک گراؤنڈ ایک خاص موقع تھا جس کے پس منظر میں، اور یہ تمام 2424 آیتیں ہیں، اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ ہے، پس منظر ہے، اس کی ایک تشریح ہے. اس لیے عزیز بزرگوں اللہ تبارک و تعالی کی کتاب یہ تمام انسانوں کے لیے کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے. اور اتنی محبت، جیسے قرآن کی بعض سزاؤں کو لے کر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اتنی سخت سزائیں، مار دیا جاوے اور اسی طریقے سے ان کو ختم کر دیا جاوے کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. لیکن یہ سب نیچرل اور فطری سزائیں. جیسے 2012 کے اندر دہلی کے اندر ایک لڑکی کے اوپر جب گینگریپ ہوتا ہے تو اس موقع پر پورا ملک کیا کہہ رہا تھا، تمام ملک کے نوجوانوں کی صرف ایک آواز تھی، اس بچی کو مار دیا گیا، اس بچی کے ساتھ غلط کام کیا گیا، وہی سزا نافذ کی جاوے جو قرآن کہہ رہا ہے. تو یہ فطرت ہے، یہ نیچرل جو اندر سے نکلتی ہے کیونکہ یہ میرے مالک نے بنایا ہے. اور اخیر میں وہی ہوا. ابھی گزشتہ سال دیکھیں وہ تمام آروپیوں کو سزائے موت سنا دی گئی اور ان کو پھانسی کے تختوں پر چڑھا دیا گیا. تو بات دراصل یہ ہے یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون، یہ نیچر اور فطری قوانین ہے. یہ تو انسان تعصب اور حسد اور جلن اور نہ ماننے اور دشمنی کی وجہ سے کہہ دیتا ہے، ورنہ جب فطرت اندر سے پکارتی ہے تو وہ وہی چاہتا ہے جو اس کے مالک نے فرمایا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنی میں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب